اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وكما تحب وترضى يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، پیارے عزیز بچوں، مدرسہ کے چھاتروں، مربیان حضرات جو اس علاقے سے یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اہمیہ نہیں بول سکتا. سلہٹی لوگوں کے ماحول میں رہا تو ان کے ماحول میں رہتے رہتے سلہٹی سیکھ لیا، اور کچھ علاقوں میں میمن سنگی علاقوں میں جانا ہوا تو تھوڑا تھوڑا میمن سنگی ملا جلا کر کے بولنے لگا. اہمیہ ماحول ملا نہیں، اس لیے اہمیہ سیکھا نہیں. تو اردو ہندی میں بولنے سے آپ لوگ سمجھ لیں گے تو صاحب بچہ سب سمجھے گا کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب بچے اسی مدرسہ کے ہیں یا تمہارے یہاں سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں؟ دورے ہوئے کے بچے ہیں. مدرسہ دینیا سے جو بچہ آئے ہوئے ہیں لوگ تھوڑا کھڑا ہو تو دیکھیں. دینیا مدرسہ والے بچے کھڑے ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب دورے حدیث کے بچہ ہے، دورے 11 ہیں اور دوسرے جماعت میں. بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جاؤ. اصل میں آج میرا آنا ایسا ہوا جیسے بن بلائے مہمان کہیں آ جاتا. عام طور پر لوگ جلسہ کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں تو اس میں دعوت دے کر کے پوسٹر چھاپ کر بلواتے ہیں تو وہ بلائے ہوئے مہمان ہیں. اور آج کا آنا کیا ہوا؟ بغیر بلائے ہوئے مہمان آ گئے. مان نہ مان میں تیرا مہمان، مانو یا نہ مانو میں تیرا مہمان. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتلاتا ہوں. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، کوئی وعظ نصیحت مجھے کرنا نہیں ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسا کے پاس نہیں جاتا. پہلے زمانے میں پانی کنواں سے نکلتا تھا، تالاب سے، کنواں سے، ندی سے لوگ پانی پیتے. تو جس کو پانی کا ضرورت ہوگا وہ کنواں کے پاس جائے گا. کنواں اپنا اٹھ کر کے لوگوں کے گھر گھر میں نہیں پہنچے گا. اسی کو کہا جاتا کہ پانی کنواں پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے، کنواں اٹھ کر کے پیاسے کے پاس نہیں آئے گا. لوگوں نے اس کا مطلب عالم علماء کو بنایا کہ عالم علماء علم کا کنواں ہے. علماء لوگوں کے اندر علم بھرا ہوا ہے. اب جن لوگوں کو علم سیکھنا ہوگا تو وہ عالم لوگوں کے پاس جائیں گے. عالم اٹھ کر کے آپ کے گھر میں نہیں جائے گا. اسی لیے مدرسہ بنتا ہے اور دور دور سے شاطر و طالب علم صاحب علم حاصل کرنے کے لیے کنواں کے پاس آئے، یہاں آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. تو عالم لوگ کنواں ہے اور باقی لوگ کیا ہیں؟ پیاسا ہے. ان کو علم کا پیاس، مسئلہ جاننے کا پیاس، دین کی بات سیکھنے کا اچھا. تو وہ لوگ عالم کے پاس آئیں گے، عالم سے آ کر کے پوچھیں گے. یہ بہت بات مشہور ہے لیکن یہ غلط ہے. اسی مشہور بات کی وجہ سے جب جلسہ اور پروگرام ہوتا ہے نا تو آپ لوگ جا کے بڑے بڑے عالم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. بڑا عالم، بڑا کنواں ہے، بیٹھا ہوا ہے. آپ پیاسے لوگ گئے کہ حضرت ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، آپ کو ہمارے مدرسے میں آنا ہے. پیاسا جا رہا ہے کنواں کے پاس. لیکن یہ شلت، یہ ادھارن غلط ہے. عالم لوگوں کے لیے
یہ ادھارن، یہ مثال غلط ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ادھارن دیا، نبی اپنا مثال بیان کرتے ہیں، میری مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں بادل ہے، اور ایسا بادل جو پورا پانی سے بھرا ہوا کالا بادل، ایک بادل تو سوکھا ہوا بادل ہوتا ہے، اور ایک بادل جو برسات کے سیزن میں کالی کالی گھٹا چھاتی ہے، گھنا بادل پورا پانی سے بھرا ہوا بادل ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، نبی کی مثال پانی سے بھرے ہوئے بادل کی طرح سے، اور بادل کے پاس کوئی آدمی پانی مانگنے نہیں جاتا، بلکہ بادل گھوم گھوم کر چکر لگا کر پانی برساتا ہے۔ بادل خود پانی برساتا ہے چاروں طرف، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی پانی برساتا ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی پانی برساتا ہے۔ اس چھت کے اوپر پانی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اس چھت پر بھی پڑتا ہے۔ ٹین کا گھر ہے، ٹین کے اوپر بھی پانی پڑتا، اس کو پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور لوگوں کے کھیت میں بھی پانی پڑتا، لوگوں کے ندی میں تالاب میں بھی پانی پڑتا، بارش کا پانی سب جگہ پہنچتا۔ تو نبی کی مثال کنواں جیسی نہیں، بلکہ نبی کی مثال کس جیسی؟ بادل جیسی۔ اب بادل کا کام ہے کہ خود بادل گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، اب پورا دنیا میں پانی برساتا ہے۔ جب نبی بادل جیسے، تو میں نے حدیث پڑھی العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبی کے وارث ہیں۔ تو عالم لوگوں کا بھی کام کیا ہوگا؟ بادل کی طرح سے گھوم گھوم کر چکر لگا کر اللہ کے رحمت کو بیان کرنا، اللہ کے علم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اسی لیے اس بادل کا ایک ٹکڑا بن کر بغیر بلائے ہوئے میں آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ بادل آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اس میں دعوت کی ضرورت نہیں، بغیر بلائے ہوئے آیا۔ بادل کو کوئی بلاتا نہیں۔ اس پر اور بات ہے جو مجھے ابھی نہیں بتلانا ہے۔ پیارے علماء کرام اور بچوں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ہر آدمی کو اپنا سلسلہ نسب جاننا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے NRC ہوا آسام میں، تو NRC میں جب آپ نے نام دیا تو اپنے خاندان کا نام بھی آپ کو دینا پڑا۔ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، اب پھر ان کے ساتھ آپ کا لنک کیا ہے، لنک بھی بتلانا ہے۔ باپ کا نام، دادا کا نام، اور ان کے ساتھ اپنا لنک بتلانا ہے۔ چھاتروں، طالب علم اور علماء کرام، ہم لوگوں کو بھی اپنا نسب جاننا چاہیے۔ نسب دو طرح سے جاننا چاہیے۔ آپ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آئے، ایک نسب آپ کا ہے اپنے ماں باپ جن سے آپ جنم لے کر کے آئے ہیں، آپ کا باپ کون ہے، آپ کا دادا کون ہے، اور دوسرا آپ کا نسب نامہ ہے علم کے اعتبار سے۔ علم جس نے پڑھایا وہ بھی آپ کا باپ ہے، اور اس کو جس نے پڑھایا وہ آپ کا دادا ہے۔ ہم نے آپ کو علم پڑھایا تو استاد کیا ہوتا ہے؟ چھاتروں کا باپ ہوتا ہے، طالب علموں کا باپ ہوتا ہے، ماسٹر شکھک اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے چھاتروں کا باپ ہوتا ہے، اور اس ماسٹر کا جو شکھک ہوگا وہ اس کا دادا بنے گا۔ تو آپ سب لوگ علم پڑھ کر کے آئے، ہم لوگوں کو علمی لائن سے اپنے باپ دادا کو جاننے کا ضرورت ہے۔ اب کہاں سے آئے، آپ کا نسل کہاں سے چلا ہے، کہاں سے آپ کی اصل ہے؟ تو ہم جتنا یہ مدرسہ ہے، قومی مدرسہ، ان سب مدرسہ کا نسب اور خاندان دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے۔ ہمارا خاندان کہاں ملتا ہے؟ سب دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نصاب، دارالعلوم دیوبند کا کاریکولم وہی ہے جو ہمارا، ہم دارالعلوم سے جڑے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم ہمارا باپ دادا ہے، اور ہم دارالعلوم کے نصاب کے مطابق، اس کے کاریکولم کے مطابق اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں۔
اب یہ دارالعلوم دیوبند جو بنا تو میں بہت جگہ بتلا کر کے آیا، جس ٹائم میں دارالعلوم کا فاؤنڈیشن رکھا جا رہا تھا 1966 میں، اس ٹائم میں دارالعلوم دیوبند کا جو پہلا بلڈنگ بنا جس کا نام نو درا ہے، 9 دروازہ اس کے اندر، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے محتمم کو اس کا نقشہ بتلا دیا۔ صبح میں اٹھے محتمم صاحب تو دیکھا کہ لائن کھینچا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بتلایا، اسی جگہ پر وہ بلڈنگ بنائی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر بانی کون ہیں؟ کس نے بنایا دارالعلوم دیوبند؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم کا بنیاد رکھا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کو جب اس کی بلڈنگ بنی تو بلڈنگ بننے کے بعد جیسے ہمارے سیکریٹری صاحب نے ہم کو جور ہاتھ میں بلایا اپنے مسجد کا فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند کی جب پہلی بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کا فاؤنڈیشن کس نے رکھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ پہلا اینٹ، پہلا فاؤنڈیشن، اور کسی کو معلوم ہے؟ کہاں سنا تھا؟ کس سے سنا؟ دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سب حاجی عابد حسین صاحب، سارے بزرگان دین موجود ہیں۔ پہلے سے کسی کے نام کا اعلان نہیں ہوا، سب لوگ انتظار میں تھے کہ کس کا نام بولا جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاج میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی منع شاہ، ان کو بلایا اور کہا کہ حضرت پہلے ایک آپ رکھیں۔ میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ دیوبند میں، مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا تھے، میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے اینٹ ان سے رکھوایا۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی نے، حضرت نانوتوی نے، حضرت حاجی صاحب، حاجی عابد صاحب اور دوسرے جتنے بزرگان دین تھے ان سب لوگوں نے رکھا۔ یہ میاں جی منع شاہ جو ہیں یو پی میں، میاں جی کس کو بولا جاتا ہے؟ میں منسنگی علاقے میں جن کو منشی بولا جاتا ہے، گاؤں میں مکتب میں پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے عالم نہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ کر کے ہم مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، جن کو منشی بولتے ہیں۔ آسانی میں کیا بولتے ہیں؟ تو یو پی میں ان کو میاں جی کہا جاتا ہے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ میاں۔ جو بڑے کوئی محدث نہیں تھے، بڑے کوئی مفتی صاحب نہیں تھے، بڑے کوئی عالم صاحب نہیں تھے، شیخ الحدیث نہیں تھے، مکتب میں پڑھانے والا میاں جی، منشی جی، دارالعلوم دیوبند کا اینٹ ان کے ہاتھ سے رکھوا رہے۔ اینٹ رکھنے کے بعد سب لوگوں کو تعجب ہوا، حضرت رشید احمد گنگوہی جہاں پر موجود، مولانا قاسم نانوتوی موجود، حاجی عابد حسین موجود، سب کو چھوڑ کر ایک منشی جی کو بلا کر اور ان سے اینٹ رکھوا رہے ہیں۔ سب کے دل میں ایک پرشن، ایک کوشچن، ایک سوال تھا۔ اینٹ رکھنے کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، آج دارالعلوم کا اینٹ میں نے ایسے آدمی سے رکھوایا جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہوش ہونے کے بعد سے اب تک گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ صغیرہ کا تصور بھی ان کے دل میں نہیں آیا۔ گناہ کبیرہ بہت دور کی بات، چھوٹے گناہ کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آیا۔ ان کا دل اتنا پاک پوتر ہے، اتنا دل متقی ہے کہ گناہ تو کیا نہیں، گناہ کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہیں آیا۔ اس پاک بزرگ کے ذریعے سے ہم دارالعلوم کا پہلا اینٹ رکھوا رہے ہیں۔ اللہ نے اس برکت کو اتنا قبول کیا
کہ دارالعلوم کی شہرت تھوڑے دنوں میں پوری دنیا میں پھیل گئی. تقوی والے آدمی، پرہیزگار آدمی، بزرگ آدمی، اللہ والے آدمی، کوئی محدث نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، کوئی قاضی صاحب نہیں تھے، شیخ الحدیث صاحب نہیں، منشی جی، لیکن ان کا دل اتنا پاک ہے. ان کا قصہ ہے، ایک آدمی گاؤں سے آیا اور اس نے دوسرے آدمی کا زمین قبضہ کر لیا تھا، ناحق طور پر، غلط، جس کو اردو عربی میں غصب کہتے ہیں. دوسرے کے زمین پر قبضہ کر لیا. زمین کا جو مالک تھا وہ میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص آدمی تھا، ان کے مجلس میں آتا تھا، مرید تھا ان کا. اور جو دوسرا زمین پر قبضہ کر لیا وہ دوسرا آدمی تھا، اس پر کیس ہو گیا. تو وہ ظالم آدمی میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے حضور ہمارے زمین کا کیس ہے، دعا کر دیجئے کیس میں ہم کو ڈگری ہو جائے. حضرت کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، زمین کس کا ہے، کچھ پتہ نہیں. حضرت نے دعا کر دیا، دعا کر دیا. جو اصل مالک تھا اس کو جب پتہ چلا کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس ہمارے زمین کو قبضہ کرنے والا الٹا جا کر کے دعا کروا کے آ گیا، وہ بیچارہ دوڑا دوڑا حضرت کے پاس آیا اور آ کر کے کہا حضرت وہ جو آدمی دعا کروایا وہ تو غلط ہے، ظالم ہے، اس نے ہمارے زمین پر قبضہ کیا ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا کر دیا. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹا دعا تو ہو گئی ہے، اب تو کیس وہی جیتے گا. دعا ہو گئی، کیس کا فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا، کیس کی ڈگری اسی کو ملے گی. دعا تو ہو گئی ہے. بہت پریشان، بار بار کہتا ہے حضرت وہ غلط ہے، ہماری زمین ہے، ظلم کر کے لے لیا. حضرت بار بار سیدھے سادھے اللہ والے لوگ سیدھے سادھے ہو گئے. کہا بابا دعا ہوئی، اب تو زمین وہی لے گا، کیس اسی کو ڈگری ہوگی. یہ پریشان ہوا، اب جاتا نہیں اٹھ کر کے. تو حضرت نے اس کو طریقہ سکھایا، کہا ایک کام کرو، اب اس مرتبہ جو کیس کا ڈگری آئے گا وہ کیس تو وہی جیتے گا، لیکن تم ایک کام کرنا، کیس کا ڈگری ہونے کے بعد پھر دوبارہ تم اپیل کر دینا. اب دوبارہ جب اپیل کرو گے تو میں دعا کر دیتا ہوں تم جیت جاؤ گے. پہلا ڈگری اس کا ہوگا، لیکن ڈگری کے بعد تم دوبارہ پھر لوٹ کر کے اپیل کر کے کیس کر دینا، اور اب دعا کر دیتا ہوں تم کو ڈگری مل جائے گی، تمہاری زمین مل جائے گی. ڈیٹ آیا، صحیح معنوں میں کیس کا فیصلہ اس کے لیے ہو گیا، بہت خوش. فوراً اس آدمی نے اس کیس کے اوپر دوبارہ اپیل کر دیا اور اس کا ڈیٹ ہو گیا. دوسرے ڈیٹ پر جو آدمی گیا تو اب اس کے حق میں فیصلہ ہو. اللہ کے ایسے بندے کہ اس کے زبان کی نکلی ہوئی باتوں کو اللہ بیکار نہیں کرتا. خدا کے ایسے بندے ہوتے ہیں تقوی والے، نیک بندے کہ زبان سے جو نکلتی ہے اللہ اسے عزت رکھ دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر. یہ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر اگر کبھی کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس کے قسم کو پورا کر دے. ایک صحابی کا گھٹنا بخاری شریف میں ہے، اس پر فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو دارالعلوم دیوبند کی پہلی بنیاد رکھنے والے کوئی بڑے محدث صاحب نہیں بلکہ ایک منشی جی، میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اور کتنے نیک تھے کہ ان کی برکت پوری دنیا میں، یہ سب مدرسہ دیوبند کی شاخ، سب کی برکت ان کو مل گئی، سب کا ثواب ان کو مل رہا. ایک نسب نامہ تو ہمارا یہ ہوا. دوسرا نسب نامہ آسام میں ہم سب کے بڑے پیر جنہوں نے آسام میں دین کا سب سے بڑا کام کیا آخری زمانے میں، وہ کون ہیں؟ شیخ الحدیث احمد علی باسکنڈی رحمۃ اللہ علیہ. باسکنڈی کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ساتھ میں یہاں سمساگر میں آیا. پہلی مرتبہ سمساگر میرا آنا یہ جورہات میں
حضرت ایک مسجد کا فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے آئے تھے، میں بھی ساتھ میں تھا، اور وہاں سے حضرت یہاں سلسلہ گھر بھی آئے، اور آنے کے بعد یہاں سلسلہ گھر میں ہمارے ہوجائی کا ایک آدمی تھا جو لوہا لکڑ کے کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، کیا نام تھا ان کا؟ صدر الدین کے گھر میں حضرت ٹھہرے، اور وہاں سے پھر ہم لوگ اسٹیشن جا کر کے رات میں گاڑی پکڑے تھے، صدر الدین کی یہاں رکے تھے۔ صدر الدین کا ایک لڑکا، وہ بھی جماعت میں پہلے ٹائم لگایا تھا، پتہ نہیں اب جماعت سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے نا، ابھی ہے وہاں رکے تھے حضرت، پاسکنڈی کے حضرت، اور اس سب علاقے کا حضرت نے دورہ کیا، سب جگہ پر حضرت کا فیض، لوگ کے ماننے، حضرت کو ماننے والے لوگ جمع ہوئے۔ پاسکنڈی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک سلسلہ پیراکی اور بزرگی اور تصوف اور سلوک کا، ایک سلسلہ کس کا ہے؟ پیراکی اور بزرگی، تصوف، سلوک، بیعت، مرید کرنے کا۔ پاسکنڈی حضرت رحمت اللہ علیہ ہم سب کے پیر، ان کے جو باپ دادا ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کہاں سے سلسلہ چلا؟ وہ سلسلہ بھی پاسکنڈی حضرت کے پیر کا نام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مدنی رحمت اللہ علیہ کے پیر کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پیر کا نام حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر کا نام میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر کا نام میاں جی، یہاں بھی میاں جی ہیں، منشی جی، جو پیر اور تصوف کا سلسلہ چلا، اس پیراکی کے سلسلے میں بھی میاں جی آ رہے ہیں، منشی جی، جو کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، میاں جی ہیں، میاں جی منع شاہ دیوبند کے لیے، اب پیراکی کے لیے میاں جی نور محمد جھنجھانوی، یہاں بھی میاں جی ہیں۔ میاں جی رحمت اللہ علیہ نے 36 سال بعد حسن پور لوہاری میں ایک مسجد میں امامت کیا تھا، اب مکتب میں بچوں کو پڑھاتے، 36 سالوں میں 36 سالوں تک ایک مسجد میں رہ کر امامت کیا اور بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ بخاری شریف نہیں پڑھاتے، ترمذی شریف نہیں پڑھاتے، کوئی محدث نہیں تھے، کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو الف با تا سا، قرآن پاک، دعا درود، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں پڑھاتے۔ لیکن وہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہوئے کہ آج پوری دنیا میں جو حضرت گنگوہی کا سلسلہ چلا وہ اسی میاں جی کا سلسلہ، میاں جی رحمت اللہ، اتنا تقویٰ تھا، اتنی پرہیزگاری تھی، اتنی بزرگی تھی کہ پوری دنیا میں آج ان کا، ہم لوگ جتنے آدمی ہیں سب وہ میاں جی کے شاگرد ہیں، سب کے بیعت کا سلسلہ لاسٹ میں کہاں پہنچتا ہے؟ میاں جی۔ پورے عالم نہیں، میاں جی ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر انہوں نے چمکایا۔ انہوں نے جن کو خلافت دیا، مرید کیا، ان کے خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ صاحب بھی کوئی بڑے عالم نہیں، پورا دورہ حدیث تک نہیں پڑھے تھے، کافیہ تک پڑھے ہوئے، عربی دوم سوم تک کی ان کی تعلیم تھی، وہ پورے پڑھے ہوئے نہیں تھے، پورے عالم نہیں تھے۔ کون؟ حاجی امداد اللہ صاحب۔ پوری زندگی محنت کر کے حاجی امداد اللہ صاحب نے 3 آدمی کو تیار کیا، پوری زندگی محنت کر کے۔ اتنا شاطرو نہیں تھا ان کے مدرسہ میں، یا دینیا مدرسہ میں جتنا شاطرو جلالیہ ہو جائے، پاسکنڈی، جے نگر جتنا شاطرو نہیں تھا، صرف 3 طالب علم کو تیار کیا، اور ایک ایک طالب علم ایک دنیا بنا، اکیلا ایک طالب علم دنیا۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا ایک امت کہا گیا ہے، امتن قانتن للہ۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت ہے، امت تو پوری جماعت کو کہا جاتا ہے، لیکن اکیلا ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا جا رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے 3 آدمی کو تیار کیا، اور وہ تینوں کا تینوں ایک ایک دنیا بنے۔ وہ کون ہیں؟ نمبر 1 مولانا قاسم نانوتوی،
نمبر 2 مولانا رشید احمد گنگوہی اور نمبر 3 مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ اکیلا مولانا اشرف علی تھانوی ایک دنیا ہے، 1100 کتاب لکھا انہوں نے، اکیلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب پوری دنیا میں شہرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رشید احمد گنگوہی پوری دنیا میں شہرت سب سے بڑے محدث۔ اب مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو بنایا، یہ سب کے سب کس سے نکل کے آئے؟ میاں جی سے نکل کر کے آئے، محدث صاحب سے نہیں آئے، شیخ الحدیث صاحب سے نہیں آئے۔ تو ہمارے علم کا سلسلہ بھی میاں جی منع شاہ سے ملتا ہے، اور ہماری روحانی سلوک تصوف کا سلسلہ بھی میاں جی نور محمد جھنجھانوی سے ملتا، کوئی بڑے محدث صاحب سے نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا محدث، اگر اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، تو اس کے علم کی ہدایت اور علم کی روشنی دنیا میں نہیں پھیلے۔ اور مکتب میں بیٹھ کے اگر کوئی پڑھاتا ہے لیکن اس کے دل میں تقویٰ ہے، تو اس کے ذریعے سے قاسم نانوتوی پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے رشید احمد گنگوہی پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے شیخ الاسلام مدنی پیدا ہوں گے، اس کے ذریعے سے احمد علی باسکنڈی پیدا ہوں گے، حضرت تھانوی پیدا ہوں گے۔ جن کا دل صاف ہوگا ان سے ایسے ایسے لوگ نکلے۔ مکتب میں پڑھا کر کے کام کرنے سے، محدث بن جانے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ 2 واقعہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنایا، میرا مقصد یہاں صرف علماء اور طلبہ سے بات کرنا تھا۔ میرے علماء کرام، ہم اور آپ اسی طرح سے پڑھا رہے ہیں جیسے حضرت تھانوی نے پڑھایا، حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، ہم اسی طرح سے ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے، ہمارے دل کا کیا حال ہے؟ اصل اللہ کا تقویٰ دل میں پیدا ہوتا، اوپر کوئی تقویٰ نہیں۔ اوپر ہم کو بھی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لمبا کرتا ہے، اور نام میں محدث لگا ہوا ہے، نماز کی نشانی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن اندر سے میرے دل کا کیا حال ہے؟ میرے دل میں داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ میرے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ میرے دل میں نماز ہے یا نہیں ہے؟ میرے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے یا نہیں ہے؟ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ وہ کب پتہ چلے گا؟ جب آدمی تنہا ہوتا، اکیلا میں ہوتا۔ باتھ روم میں جب آدمی جاتا تو اس وقت میں اکیلا ہوتا۔ شیطان خوب گناہ کرانا چاہتا ہے، لیکن باتھ روم میں دروازہ بند کر کے اکیلا جب ہوں گے تو سب لوگ حساب کریں دل میں کیسا خیال آتا ہے اس کا۔ رات میں سونے کے لیے جتنے مولوی مولانا طالب علم احمد اور حاجی صاحب ہیں، جب رات میں سونے کے لیے جاتے ہیں اور لمبا موبائل لے کر کے سوتے ہیں، تو اس وقت میں موبائل میں کیا کیا دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور ہم کیا کیا چیزوں کو موبائل میں تنہائی میں دیکھتے ہیں۔ اوپر میں دنیا کے سامنے تو بڑے تقویٰ والے تھے، اکیلا میں پڑھنے کے بعد وہ تقویٰ ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کا ڈر ہے یا نہیں؟ اس لیے اصل تقویٰ تنہائی میں، جب دنیا کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت یقین ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں جو کچھ کروں گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کا اندر اور باہر ایک ہو جائے، ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، پھر آپ کی زبان سے امت کی ہدایت ہوگی۔ اور جب تک ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوگا، ہمارے اندر میں شیطان بھرا ہوا ہے، اور اوپر لمبا پگڑی بھی ہے، جبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، 12 تسبیح بھی کر رہے ہیں، لیکن اندر میں شیطان بھرا ہے، تو ہم دھوکہ دینے والے ہوں گے، ہم سے لوگوں کو دھوکہ ہوگا، صحیح دین لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ آنکھ بند کر کے اپنے اپنے عیب کو دیکھیں، غور کریں، سوچیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن، اندر اور باہر دونوں ایک ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے۔ اگر فرق ہے میرے بچوں، تو ہم کو اپنی بیماری کا خود علاج کرنا ہوگا۔ آپ بیمار ہیں، آپ کا دل بیمار ہے، آپ کا اندر بیمار ہے، اور اس مرض کا آپ کو علاج کرنا پڑے گا۔
جب تک علاج نہیں کرو گے تو دوسرا آدمی آپ کا بیماری نہیں بتلائے گا۔ عربی میں آپ لوگ پڑھاتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ، شلت ہے نا، صاحب البیت ادری بما فیہ، باڑی کا مالک بہت اچھا جانتا ہے کہ میرے گھر میں اور روم میں کیا کیا سامان رکھا ہوا ہے۔ باہر کا آدمی آ کر کے کیا کہے گا؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے پاکٹ میں کتنا پیسہ ہے، دوسرے کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہر آدمی ہم لوگ اپنے عیب کو جان رہے ہیں، میرے اندر کیا عیب ہے۔ آپ کہہ کر کے میرا عیب کیا بتلائیں گے، ہم کہہ کر کے کیا بتلائیں؟ اگر صحیح معنوں میں احساس ہو جائے کہ نہیں میرا اندر خراب ہے، میرا اندر خراب ہے، تو اس کے علاج کی فکر کرو، اس کو علاج کرو اور اپنے ظاہر باطن کو ایک کرو۔ میرے بیٹے ایک کر کے اگر تم نورانی قاعدہ پڑھاؤ گے تو بخاری والے سے وہ کام نہیں ہوگا جو اللہ تمہارے سے کام لے لے گا۔ نورانی قاعدہ پڑھاؤ گے، الف با تا سا پڑھاؤ گے، مکتب میں امام رہو گے تم، اللہ بخاری والے سے زیادہ تمہارے سے کام لے گا۔ مکتب میں پڑھانے والوں میں تواضع پیدا ہوتا ہے، اور حدیث پڑھانے والے اور اوپر کی کتاب پڑھانے والے میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جب اوپر کی کتاب پڑھاتا ہے آدمی تو عام میں تو محدث صاحب، موئی محدث صاحب، موئی شیخ الحدیث صاحب، موئی محتمم صاحب۔ اب مکتب میں جو پڑھاتا ہے وہ بیچارے کا کیا چیز پر گھمنڈ کرے گا؟ چھوٹا چھوٹا بچہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں مکتب میں پڑھاتا ہوں۔ مکتب میں پڑھانے والے کے اندر تواضع آتا ہے، اور اوپر کی کتابوں کے پڑھانے والے میں شیطان اور نفس بڑائی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے، اللہ کو تو چھوٹا ہونا پسند ہے۔ ہم جتنے چھوٹے ہوں گے اللہ اتنا ہی بڑا کرے گا۔ 36 سال کے بعد میاں جی نور محمد کو 3 شاگرد اللہ نے دیا۔ ہم ایک دن میں چاہتے ہیں کہ میرا گاچھ بھی ہو جائے، آم بھی پکڑ لے، پک بھی جائے، اب میٹھا میٹھا آم بھی ہم کھانے لگ جائیں، کچھ دن ذکر اذکار کیا اور کہا کہ نہیں ہمارے سے بزرگی اور فضیلت اور کرامت سب کچھ ظاہر ہو جائے۔ یہ نہیں ہوگا، بہت دنوں تک پاپڑ بیلنا پڑے گا، بہت دنوں تک محنت کرنا پڑے گا۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام سنا، جو فضائل اعمال جنہوں نے لکھا، حضرت نے فرمایا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند، مفتی محمود صاحب اور مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار کے تھے، حضرت کے دونوں بڑے خلیفہ تھے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ مولوی محمود کو اور مولانا منور کو میں نے 40 سال تک رگڑا ہے، تب جا کر کے اس کے اوپر رنگ چڑھا ہے۔ 40 سال تک رگڑائی ہوئی، 40 سال تک محنت کیا گیا ہے، تب ان میں جا کر کے رنگ پیدا ہوا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تب جا کر کے مولانا منور صاحب کے اندر رنگ پیدا ہوا۔ باسکنڈی کے حضور کو کتنا برس مدنی رحمۃ اللہ نے رگڑا، اور بعد میں ان کو 2 سال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رکھا اور وہاں اللہ اللہ کرایا، تب جا کر کے باسکنڈی حضور کے اندر رنگ پکڑا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی جلدی بن جائے۔ اچھا ایک بات اور، میں اکثر جگہ اس دن تنظیم کے میٹنگ میں علماء کے سامنے، یہ جو تمہارے میلا ماٹی مدرسے میں جو عبدالحق تھا، عبدالحق میرا شاگرد، وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گوہاٹی جا رہا تھا، اور تنظیم المدارس میں ابھی جو ناظم سیکریٹری بن کے کام کر رہا ہے اکرام، وہ بھی تھا گاڑی کے اندر، اور ایک مفتی سعید احمد بیتی گاؤں والے وہ بھی تھے۔ میں نے ان لوگوں سے ایک مسئلہ پوچھا، جمعیت علماء نے اصلاح معاشرہ کا پروگرام شروع کیا، جگہ جگہ پر اصلاح معاشرہ ہو، اصلاح معاشرہ ہو، سماج سنسکار اصلاح معاشرہ ہو۔ میں صرف مولوی لوگ اور اوپر جماعت کے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، اصلاح لفظ اصلاح یہ مجرد ہے یا مزید ہے؟ مزید ہے، باب افعال سے ہے، اصلح یصلح اصلاح، یہ مزید فی ہے نا۔ ہر مزید فی کے لیے مجرد کا ہونا ضروری ہے۔ مزید کا کیا مطلب؟ جو مجرد کا مادہ ہے اسی کے اوپر کچھ حرف بڑھا دیا جائے، زیادہ کر دیا جائے تو مزید بن جاتا ہے، اسی کو مزید کہتے ہیں۔ تو اصلاح کا مجرد کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ صاد، لام،
صلح ہے نا، صلح اس کا مادہ ہے، اسی صلح پر کچھ اور حروف بڑھا کر اس کو اصلاح بنا دیا گیا ہے نا۔ تو ہر مزید فیہ کے اندر مجرد موجود ہوتا ہے، ہر مزید فیہ میں کیا ہے؟ مجرد موجود ہوتا ہے۔ مجرد کو لے کر کے مزید آگے بڑھے گا، مجرد کو چھوڑ کر کے مزید آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ تو لفظی بحث ہے۔ اب اس کے معنوی بحث پہ آؤ۔ تم اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے گئے، مزید فیہ بن کے جا رہے ہو، تو تمہارے اندر مجرد ہے یا نہیں؟ مجرد کیا؟ تمہارے اندر صلاحیت ہے یا نہیں؟ پہلے اپنے اندر صلاح پیدا کرو، تم صالح بنو، تب اس کے بعد تم دوسروں کی اصلاح کرو گے۔ اگر خود تم صالح نہیں ہو، خود کچے ہو، تو تم دوسرے کی اصلاح کیا کر پاؤ؟ میں نے صرف چکے علم والے لوگ تھے، ان کو تھوڑا علمی انداز میں میں نے سمجھایا اور بتایا کہ پہلے اپنے اندر صلاح پیدا کرو، پھر اس کے بعد دوسرے کی اصلاح کرنا۔ اگر تمہارے اندر صلاح مجرد نہیں ہے، اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، تو بجائے اس سے اصلاح کے افساد پیدا ہوگا، بجائے اس کے کیا ہوگا؟ افساد پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے علماء کرام، پہلے اپنے صلاح کی فکر کرو۔ میں خود میٹھا بنوں تو میرے ذریعے سے دوسرے میٹھے بنیں گے۔ جب تک میں میٹھا نہیں بنوں گا، میرے ذریعے سے دوسرا میٹھا نہیں بن سکتا۔ آج ہر آدمی دوسرے کو ٹھیک کرنے کی فکر میں لگ گیا، اپنا ٹھیک کرنے کا اس کو خیال نہیں رہا۔ ہم پہلے اپنے پر نظر، اس لیے قرآن نے کہا تو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے تم بنو، تم ٹھیک ہو۔ جب تم ٹھیک ہوگے تو بعد میں دوسرے نمبر پر اہل ہے، اپنے اہل و عیال پر محنت کرو۔ یہ میں نے قصہ اس لیے سنایا کہ علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہیں، آج امت کے حالات بہت نازک دور سے امت گزر رہی ہے۔ میری دلی خواہش، آج ہمارے یہاں جب آپ جورہاٹ میں بیٹھے تھے، آرام بھی نہیں کیا، جہاں پتہ نہیں پھر کب اللہ لائے گا نہیں لائے گا، اس لیے سب آرام قربان کر کے انہی لوگوں سے بات کرتا رہا۔ شاید پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آخری سفر، اس لیے جو بولنا ہے بول دیا میں نے کہہ دیا۔ میری پہلے دلی خواہش تھی کہ اپر آسام میں ایک آئیڈیل مدرسہ بنے، ایک آئیڈیل مدرسہ، مثالی مدرسہ، بڑا مدرسہ ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی مفسر سب وہاں پر ہو، بڑی لائبریری ہو، کتب خانہ ہو، ہر قسم کی فتویٰ تفسیر کی کتابیں وہاں پر ہو، تاکہ امت کو جو ضرورت پڑے وہ علماء سے رجوع کرے، علماء سے پوچھے، معلوم کرے۔ دوسری میری خواہش تھی کہ اپر آسام میں مکاتب کا نظام نہیں ہے، مکتب کا جال بچھایا جائے، مکتب کا جال بچھایا جائے۔ یہ ہمارے شیخ صاحب آ گئے ہیں، شیخ معین الدین صاحب، حجائی مدرسے میں نے دنیات کا شعبہ ان کو لے کر کے قائم کیا تھا، اور سب سے پہلا جب دنیات کا شاخہ قائم ہوا تو پتہ جب 16 بچہ 17 بچہ پہلا دنیا کو شاخہ جب شروع ہوتا نا پہلا 16-17 بچہ اپنے ملا مارے تھا۔ ہاں 16-17 بچہ کو لے کر مکتب اور دنیات کے ہیڈ تھے، انہوں نے کام شروع کیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس دنیات کے اندر 600-700 بچے ہوئے۔ اسی سپنا کو لے کر میں اپر آسام میں مکتب کا جال بچھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے شمس الحق صاحب ہیں، دلیا جان میں انہوں نے ہماری بڑی خدمت کیا۔ 3 مرتبہ ہم نے خانقاہ کیا، اعتکاف کیا، اس وقت دلیا جان میں آئل کمپنی میں ان کی نوکری تھی۔ رمضان میں میرا کھانا اسپیشل کیا کیا چیز ان کی بیوی بناتی تھی، تراویح کے بعد وہ اپنے گھر سے لے کے آتے۔ ریٹائر ہو کر کے یہاں کر کے شیشہ گھر میں گھر ہے، یہاں آ گئے۔ سب سے پہلا مکتب حاجی سعید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے رہتے ہوئے دلیا جان میں چالو کیا، اور وہاں ایک آدرش استاد کو ہم نے دیا تھا، جو شیخ صاحب سے مشورہ کر کے حافظ شرف صاحب کو دیا تھا۔ مولانا فخر الدین صاحب جو مکتب کی ٹریننگ دیتے تھے، ان کے بھائی حافظ شرف صاحب، اور شرط لگایا تھا کہ حافظ صاحب اپر آسام میں بڑا فتنہ ہے، لوگ گھر میں دادی نانی چاچی کہہ کر کے پردہ نہیں ہوگا، اندر چلے جاتے ہیں، خبردار
لوگوں کے گھروں میں نہیں جانا، تعویذ نہیں لکھنا ہے، دعوت نہیں کھانا ہے. آپ کو جو مشن دیا گیا اس مشن پہ جم کر کے رہو. انشاءاللہ تعویذ کا پیسہ تمہارے پاؤں میں آ کر کے گرے گا، تمہارے پاس عزت آ کے پاؤں میں گرے گی. کچھ دنوں تک دلیا جان کا مکتب چلا، بڑا آئیڈیل مکتب. لوگ دور دور سے بائک پر، سائیکل پر، گاڑی پر اپنے بچے اور بچی کو اس مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتے. کچھ ہی دنوں کے بعد انسان کی لالچ نے مجبور کیا، اور پھر وہ جن چیزوں سے روکا گیا تھا وہی بیماری شروع ہو گئی، وہ مکتب بھی بند ہو گیا. افسوس اس بات، پہلا آئیڈیل مکتب شروع کرایا تھا دلیا جان میں اور وہ مکتب بند ہو گیا. تیسری چیز جو اپر آسام کے لیے میری خواہش، علماء کرام اور میرے بچوں جو آپ پڑھ رہے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے تیار ہو جائے اپنے آپ کو قربان کرنے کے. سلوک اور تصور اور ذکر اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو قربان کرنے والا تیار ہو جائے. چاہے مجھے روزی ملے یا نہ ملے، کھانا ملے یا نہ ملے، میں اللہ کے ذکر کو لے کر کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر اور ان کی تربیت میں رہ کر، پورے آسام کی کوئی مسجد خالی نہیں ہو، ہر مسجد میں اللہ 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 کے ذکر کی آواز شروع. آپ جب یہ قربانی دیں گے تو یاد رکھیے اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا. دنیا اللہ آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈالے گا، قدموں کے نیچے آئے گا. یہ میری تیسری خواہش پورے اپر آسام کے لیے ہے. میرا مقصد یہ تھا آنے کا کہ شیخ صاحب سے میں نے کہا کہ مدرسے کے علماء اور طلبہ میرے مخاطب ہیں، میرے علماء کرام اور طلبہ، آپ قربانی کے لیے تیار ہو. کبھی اللہ سے، دنیا والوں سے ویتن اور روزی کے محتاج نہ ہونا. جمعہ کے خطبے میں حدیث سنتے ہو، اور رزق مقسوم والحریص محروم. اللہ نے روزی تقسیم کر دیا. 3 چلہ جب بچہ پر گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ، تو ایک فرشتہ آ کر اس بچہ کے 4 بات کی تقدیر لکھ دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہماری روزی لکھی جا چکی ہے. ہم کو کیا ملے گا، کیا روزی ملے گی؟ ان 4 باتوں میں سے ایک چیز ہے رزق. اس کی روزی کیا ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، وہ تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا. وہ کہیں بھی آپ رہیں گے آپ کو ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام لینے والے لوگ چاہے بدعت کریں، گمراہی کریں، اللہ اس کا بھی پیٹ بھرے گا. بدعت میں رہ کر کے اس کا پیٹ بھرے گا. یہی سلسلہ کا اذان پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آسام اپر آسام میں کام کیا، مر کے چلے گئے. آج اذان پیر صاحب کے نام پر چاہے بدعت کرنے والا ہو، کتنے غریبوں کا پیٹ بھر رہا ہے، کتنے غریبوں کا پیٹ بھر رہا ہے. کوئی مزار کو صاف کرنے والا، کوئی جوتا اٹھا کے رکھنے والا، کوئی دکان لگانے والا، کوئی کچھ کرنے والا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بدعت صحیح ہے، لیکن اللہ کا مقبول بندہ ایسا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام کے وسیلہ سے ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھر رہا. یہ تیسری خواہش میری ہے کہ آسام میں ہمت کر کے کوئی طالب علم، کوئی علماء تیار ہو بیٹھے کہ اللہ اللہ کریں گے، اتنا اللہ اللہ کریں گے کہ آسام کی کوئی مسجد باقی نہیں، کوئی مدرسہ باقی نہیں. ہر جگہ اللہ کا ذکر ہوگا، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہوگا، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ کے ذکر کو جو بلند کرے گا اللہ آپ کو بھی بلند کرے گا. بغیر سلوک اور تصوف کے، باسکنڈی کے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث کا سمجھنا مشکل. بخاری شریف ایک باب آتا ہے، اس باب کے اندر باب حلاوت الایمان، کتاب الایمان میں ایمان کا مزہ، ایمان کا مٹھاس. جس آدمی میں 3 صفت ہوگی اللہ اس کو ایمان کی لذت نصیب کرے گا، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب کرے گا. باسکنڈی کے حضرت نے فرمایا پیر نہ ہوئے یہ حدیث اور مطلب بولو بیٹا اس کو بات. پیر نہیں بننے سے اور دل صاف نہیں ہونے سے اس حدیث کا پورا مطلب وہ نہیں سمجھے. پھر حضرت اپنے دیش کے حساب سے ایک مطلب اس کا بتلاتے ہیں. کیا مطلب بتلائے؟ ہمارے آسام میں
ہمارے آسام میں کٹہل بہت زیادہ ہوتا، پتہ نہیں اپر آسام میں ہوتا یا نہیں ہوتا، لوور آسام ہوجائی وغیرہ کے علاقے میں، اور یہ کیا نام کچھاڑ میں، براک ویلی میں خوب کٹہل ہوتا ہے کٹہل کے سیزن میں۔ گاچھ کے اوپر جب کٹہل پک جاتا ہے تو کٹہل کا باخل، اس کا چمڑا بہت موٹا ہوتا ہے، آم کے چمڑا سے موٹا ہوتا ہے گاڑی، اس کا کٹہل جب پک جاتا ہے تو موٹا چمڑا ہونے کے باوجود جب اس راستہ سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو پکے ہوئے کٹہل کی خوشبو اس کے ناک میں آتی ہے۔ وہ راستہ گزرنے والا سمجھ جاتا ہے آس پاس میں کوئی کٹہل کا گاچھ ہے اور وہاں کٹہل پکا ہوا ہے۔ اتنا موٹا چمڑا کے اندر اس کا خوشبو اللہ چھپا کے نہیں رکھتا، اللہ اس کو باہر کر دیتا۔ اسی طرح سے ایمان کا نور جب قلب میں پک جائے گا تو تم دنیا کے جس جنگل میں بھی رہو گے، تمہارے ایمان کی خوشبو کو اللہ دنیا میں پھیلا دے گا اور دنیا میں پہنچے گا۔ یہ باسکندی کی حضرت فرماتے ہیں حلاوت الایمان، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت دنیا میں آئے۔ ہم لوگوں نے صرف مدرسے میں پڑھ لیا، اپنی اصلاح نہیں کرتے کہ میں پہلا مجرم میں خود ہی ہوں، یہ نہیں کہ میں پاک صاف ہو کر کے تمہارے سامنے بتلا رہا ہوں۔ من نہ کردم شما حضر بکنے، مجھ سے نہیں ہو سکا، ہاں تم لوگ پرہیز کرو، تم لوگ پرہیز کرو، اللہ تمہارے فیض کو دنیا میں پہنچائے گا، اللہ فیض کو دنیا میں پہنچائے گا۔ اس لیے علماء کرام جو کسی سے بیعت نہیں ہو، استخارہ مسنونہ کے بعد، اللہ سے استخارہ کے بعد طبیعت کا میلان اور رجحان جن کی طرف ہو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیعت نام صرف رسمی بیعت ہونے کا نہیں ہے، بیعت ہونے کا مطلب کچھ کام کرنا ہے، بیعت ہو کر کے کچھ کام کرنا پڑے گا، اس کام کو محنت کرنا پڑے گا۔ بیعت ہو کر کے کام کرو، جو استاد کا بتلایا ہوا کام ہے وہ 4 کام ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد 4 کام کرنا ہے۔ نمبر 1 کام مداومت علی الذکر، جو ذکر جو سبق استاد دے دے اس کو پابندی سے کرنا، ہمیشہ کرنا، چاہے تھوڑا ہو لیکن کبھی ناگا نہ ہونے دینا۔ مداومت علی الذکر۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ، مولوی لوگ تو جانتے ہو نا حکیم اختر صاحب کو، 23 دیشوں میں ان کے مجاج اور خلفاء موجود ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ ان کے مریدین، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں مداومت علی الذکر، ذکر کو ہمیشہ کرنا، جو سبق ملا ہے اس کو چھوڑنا نہیں، ہمیشہ کرنا۔ نمبر 2 اپنے شیخ کو اپنے حال کی اطلاع کرنا، اپنے حالت کی خبر دیتے رہنا، کیسے حالات ہیں میرے، کیسا لگتا ہے، طبیعت لگتی ہے یا نہیں، جی چاہتا ہے یا نہیں، ذکر کرنے کو جی چاہتا یا نہیں، کیا خواب خوب دیکھا، کیا پریشانی ہے، جو بھی حالات ہو اپنے شیخ کو اس کی اطلاع دیتے رہنا۔ نمبر 2 کام۔ نمبر 3 کام اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، انقیاد، اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ وہ جو کہیں گے، چاہے الٹی کہیں چاہے سیدھی کہیں، میں اس کے لیے جھکا ہوا ہوں، سر تسلیم خم ہیں، جو مزاج یار میں آئے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ایک آدمی کی گردن قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کروں، تو جو سچا عاشق تھا، سب مرید تو بھاگ گئے، اور جو سچا عاشق تھا پیر کے سامنے گیا اور اپنی گردن جھکا کے کہتا ہے حضرت میری گردن آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ جو امتحان کرنا چاہیے کریں۔ سر تسلیم خم ہیں، جو مزاج یار میں آئے، آپ کے دل میں جو کچھ آئے آپ کر گزریے، آپ کر لیجیے، گردن کٹایا نہیں، کاٹا نہیں، تو امتحان لینا مقصد تھا۔ تو تیسری چیز اپنے شیخ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کا انقیاد ہے، جو کہیں اس کو ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکریا اللہ والوں سے ڈرتے رہنا، اللہ والے کی سیدھی تو سیدھی، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کی بہت سی باتیں جو دیکھنے میں الٹا معلوم ہوگا لیکن بعد میں تم کو پتہ چلے گا کہ وہی صحیح ہے، ان کا فرمایا ہوا صحیح ہے۔
اس لیے تیسری چیز کیا ہوا؟ اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو اطاعت و فرمانبرداری کے لیے جھکا دینا۔ چوتھی چیز توحید مطلب، چوتھی چیز توحید مطلب، ایک کے دروازے کو پکڑا اور مضبوطی سے پکڑو، اس کو سلوک کی اصطلاح میں توحید مطلب کہتے ہیں۔ ہر جائی مت بنو۔ پھر ذوالفقار صاحب رحمۃ دامت برکاتہم کا کیسٹ سنا، ان کی کتاب سنا تو دل میں آیا کہ کہیں تو بکا بڑو عالم، بڑو پیر صاحب، وہ تنخواہ سے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں کچھ دن کسی اور پیر کی کچھ کرامت دیکھ لیا تو کہا میں یہی موضوع پہ بہت پڑھو، اب وہاں پر چلے گئے۔ اس کو بولتے ہیں کیا؟ ہر جائی، ہر جگہ جانے والا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تبلیغ میں گئے، اب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا تو کہنے نا تائیں تو امیر صاحب بڑھو، امیر صاحب سے بیعت ہو جائے۔ اور جب لوٹ کے گھر میں آئے، اپنے گھر سکسا گھر اور جورہاٹ میں پہنچے، یحییٰ بھائی کا سفر ہوا اور یحییٰ بھائی کی کچھ کرامت بزرگی سامنے آئی تو کہا کہ سعد صاحب سے کب ملاقات ہوگا نہ ہوگا، چلو یحییٰ بھائی سے بیعت ہو جائے۔ جو ملا اس کے ہاتھ میں چلے گئے، جو ملا اس کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اس آدمی کو کبھی راستہ نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ بھٹکتا رہے گا، ہمیشہ بھٹکتا رہے گا۔ اس لیے ایک کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ فارسی میں یک گیر، محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہ چوتھے نمبر کی چیز جس کا نام توحید مطلب۔ 4 باتیں میں نے بتلائی آپ کو، وہ 4 باتوں میں ذکر پر مداومت، جو چھوٹا سا بھی ذکر بتلائے اس پر ہمیشہ عمل کرو، ہمیشہ عمل کرو۔ نمبر 2 کیا بتلایا؟ اپنے حال کی اطلاع کرتے رہو، اپنے شیخ رابطہ رکھو، اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو، اپنے شیخ کو برابر بتلاتے رہو۔ آج نمبر 3 کیا بتلایا؟ اطاعت و فرما برداری، جو کہیں اس کو مان لو، جو کہیں اس کو مان لو۔ اور نمبر 4 ایک کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، انہیں کے ذریعے تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ جب یہ 4 باتوں کو لے کے چلو گے، ہم جتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں بیعت ہوئے؟ کہا جی ہاں۔ کس سے ہوئے؟ کہا یحییٰ بھائی سے۔ کسی نے کہا امیر شریعت صاحب سے، کسی نے کہا مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بیعت ہوئے، اس کے بعد میں کچھ کام بھی کیا۔ کتنا دن ہوا؟ 5 سال، 4 سال، 7 سال، 10 سال۔ وہ اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر، ان کی دنیا اپنی جگہ پر، ہماری دنیا اپنی جگہ پر۔ ایسا ہوگا؟ تمہارے مدرسے میں اگر ایک بچے کو ماں باپ لا کر کے اور اول جماعت میں اس کا ایڈمیشن کرائے تو 5 برس تک وہ بچہ اول جماعت میں ہی رہے گا کیا؟ 5 برس میں کہاں تک جائے گا؟ 5 کلاس میں جائے گا کہ نہیں؟ وہ کیسے جائے گا؟ اس بچہ کا ایگزام لوگے، امتحان لوگے، امتحان میں بچہ پاس ہوگا تو 1 کلاس اس کا پروموشن ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا کلاس ہے، اپنا امتحان اپنے شیخ کے پاس دیتے رہو تو 5 برس میں تم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہو، نیچے سے اوپر پہنچ سکتے ہو۔ لیکن ہم تو جینا یحییٰ میرے پاس رسید دریا بیعت ہو جائے۔ امیر شریعت صاحب کے ساتھ بیعت ہوا نہ ہے۔ علماء کرام، اس وقت اس کی بڑی ضرورت۔ میں اسی فکر کو لے کر کے ان علاقوں میں آیا ہوں۔ آپ لوگ استخارے کے بعد جن سے ہے آج سے ہی کام شروع کریں، آج سے ہی کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو سب آدمی اتنا بھیگا بھیگا بولتے ہیں، وہی بولیے سارا اصلاح کی۔ اپنی اصلاح سے پہلے دوسرے کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو، نہیں تو دوسرا برباد ہو جائے گا، تم بھی برباد ہوگے اور وہ دوسرا بھی برباد ہو جائے گا۔ پہلے اپنے کو ٹھیک کرو، تب جا کر کے ہم دوسرے کو ٹھیک کرنے والے بنیں گے۔ صابن اگر خود گندا ہے تو گندا کپڑا کو کبھی صاف کر سکے گا؟ صابن اگر صاف ہے اور تب گندا کپڑا پہ لگائیں گے تو گندا کپڑا کو وہ صاف کر دے گا۔ اور صابن اگر خود پہلے ہی سے گندا ہے تو کپڑا کو تو اور گندا ہے۔ ہمارا دل پہلے سے خود گندا ہے، ہمارے سے جو لوگ جڑیں گے وہ بھی گندے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 2، اس مدرسے میں، اور شیخ صاحب سے میں نے کہا تھا ان کے مدرسے میں، تمام مدرسوں میں ذکر کا حلقہ قائم کرو روزانہ۔ یہ مدرسہ میں بولیں گے نا صدر مدرس کہاں گئے؟ ارے صدر مدرس تم ہی نہیں، کہاں گئے؟ ادھر آ۔ مدرسے میں بچے تو بورڈنگ میں رہتے ہیں نا، دارالاقامہ میں استاد لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہر روز فجر کے بعد مدرسے میں ذکر کا حلقہ ہوگا، ذکر کا حلقہ ہوگا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ 10 سے 15 منٹ تک یا 20 منٹ تک، 10, 15, 20 منٹ تک کے ذکر ہوگا۔
یہ ذکر تبرک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے. تمہارے مدرسے کی حالت پلٹ جائے گی، دینی مدرسے کی حالت پلٹ جائے گی. میں 4-5 مہینے تک بیچ میں جب میں علاج کے لیے گیا مولانا ممتاز کے مدرسے میں رہا، ٹھیکری باڑی میں. مدرسے کا معمول یہ ہے روزانہ فجر کے بعد 20-25 منٹ اساتذہ اور طلبہ، بڑا ان کا مہمان خانہ ہے، سامنے بڑا ہال ہے، سب بیٹھ کر کے ذکر کریں. اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. ابھی 3 کروڑ کی بلڈنگ ان کی بنی ہے، 1 پیسہ کہیں باہر کے چندہ کی ضرورت پڑی، لوکل چندہ سے اللہ نے بنا، لوکل چندہ سے. اور ابھی پرسوں مجھے ٹیلی فون کیا کہ حضرت کشن گنج اور ہمارے علاقے کی پوری ایک ٹیم جا رہی ہے عمرہ کرنے، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی عمرہ میں جاؤں، تو میرے جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، میرا کیا نام احرام کا کپڑا، میرے لیے جوتا، چپل، کرتا، لنگی ڈھیر لگائی جا لوگوں نے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں ایسا محتمل میں نے کہیں نہیں. رات و دن حجائی جلالیہ کا پڑھنے والا بچہ وہ وہاں کا میری خدمت کرتا تھا. کہا حضرت یہاں تو عجیب ماحول دیکھا، عجیب. مدرسہ میں جو کوئی ضرورت پڑتی ہے محتمم صاحب 20-25 منٹ تقریر کرتے ہیں اور تمام استاد اور شاطروں کو لے کر کے اتنی لمبی دعا کرتے ہیں رو کر کے. تمام طالب علم زارو قطار روتا ہے، اور 2 دن کے اندر اللہ ان کا کام کرتا ہے. کوئی کام اس کا اٹکا نہیں، کوئی کام اس کا اٹکا نہیں. اس لیے مدرسے میں روحانی کا ماحول، روحانیت. تو شیخ صاحب گواہ، جلالیہ جس وقت میں ترقی کے اوپر اٹھ رہا تھا، وہ محدث صاحب کا کچھ نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا کمال تھا. شیخ صاحب تھے، اور شیخ صاحب کے ساتھ پوری ایک ٹیم لگی ہوئی تھی. سارے لوگوں کا کمال تھا. ذکر کا حلقہ، اللہ کے یہاں رونا، اللہ کے یہاں مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، نوافل، عبادت، بندگی، ایک نورانی ماحول بنا ہوا تھا. اللہ اس کی برکت سے سب کچھ کرتا. ایک دن میں خود اس مدرسے میں گیا تو شیخ صاحب نے مجھے کہا دینیات کا ایک بچہ بہت رو رہا تھا. انہوں نے کارگزاری سنائی، پتہ نہیں کوئی یاد ہے یا نہیں. دینیات مکتب میں پڑھنے والا ایک بچہ زارو قطار رو رہا. یہ لوگ دوڑ کر کے گئے، بچے سے پوچھا کیا ہوا، کسی نے مارا ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو اس بچے نے اور رونا شروع. بہت پوچھنے کے بعد بتلایا کہ محدث حضور نے میرے بارے میں بتلایا 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ 2 سرٹیفکیٹ دیتا. جو آدمی 40 دن تک پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو جنت سے آزادی کا اور نفاق سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اس نے کہا 20-25 دن سے میں تکبیر مکتب میں پڑھنے والا چھوٹا بچہ 20-25 دن سے میں تکبیر اولیٰ ہر نماز کو امام کے ساتھ پہلی تکبیر سے پڑھ رہا ہوں. آج مغرب کے ٹائم میں جب میں دوڑ کے وضو کر کے مسجد میں آیا تو امام صاحب نیت باندھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیے تھے. ہمارا اس کے تکبیر اولیٰ سنیے سے اتنا نورانی ماحول تھا. مکتب میں پڑھنے والا بچہ 20-25 دن کے بعد اس کا تکبیر اولیٰ چھوٹا تو وہ زارو قطار رو رہا. معلوم حاصل نہیں کرتا تھا. شیخ صاحب نے خود مجھے سنایا. وہ نورانی ماحول تھا. اس کی برکت سے جلالیہ، یہ پورانچل میں جلالیہ مدرسہ بنا ہوا. آہستہ آہستہ ماحول ختم. میرے پیاروں، آپ صدر مدرس ہیں، یہاں سب چیز انتظام ہیں. جو ضرورت ہو اللہ سے مانگو، جو ضرورت ہو اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ پیسے والے کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرے. مولانا ممتاز ان کے چھت کی ڈھلائی 21 کمرہ بنا رہے تھے. پہلے تلے کے چھت کی ڈھلائی سب انتظام ہو گیا. راڈ باقی تھا. دکان سے ادھار لے کر کے آئے، دکان سے باقی لے کر کے آئے، 2.5 لاکھ روپے کا رنٹ لے کر کے آئے. دیکھو اللہ کیسے گھما کر کے کان پکڑ کر کے ضرورت پوری کرواتا. وہ بہت پریشان تھے کہ 2.5 لاکھ روپے ہم کہاں سے دیں گے، وعدہ کر کے آئے ہیں، ٹائم بوم کا پیسہ دینا ہے. تو ڈھلائی سے 3-4-5 دن ہفتہ دن آگے ایک آدمی نے ایک گورو کا شیرنی دیا مدرسہ میں. ایک گورو بھیجا کہ اس کو شیرنی کر کے سب لوگوں کو کھلا دیا. مولانا ممتاز صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی نے گورو دیا. ہم نے کہا جس نے دیا ہے اس کو دعوت دی. جس دن کاٹ کے شیرنی کریں گے اس دن اس کو بھی دعوت دیجیے. تو دعوت دیا. وہ آدمی بھی آیا. اس آدمی کے ساتھ ایک دوسرا آدمی، اس نے نہیں دیا تھا شیرنی، اس آدمی کے ساتھ ایک اور آدمی جو یو پی کانہلا کا رہنے والا، جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا،
यूपी कांधला का रहने वाला, अब बड़ो गुरु कारोबारी, बहुत बड़ा गुरु का कारोबारी, आपके आसाम वगैरह सब दुनिया में सप्लाई करने वाला, वो भी आया हाजी साहब, खाना खाया साथ में, बात में बात चली गई। मौलाना मुमताज ने दावत दिया कि 1 हफ्ता के बाद हमारा भलाई है, भलाई के दिन दुआ में आप आकर के शरीक होंगे। वो आदमी कहता है, हाजी साहब भलाई का सब काम पूरा हो गया क्या? कहा कि सब कुछ पूरा हो गया, सिर्फ रड का 2.5 लाख रुपया बाकी है। कहा 2.5 लाख हमारे तरफ तक अल्लाह ने 2.5 लाख पहुंचाया, सिरनी भी खिलवाया, और कहाँ से? यूपी कांधला मुजफ्फरनगर से पहुंचवा रहा है। अल्लाह से रो करके जब मंजूर कराया तो किसका सामान कहाँ से आकर के लगेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मदरसे में रोने धोने का माहौल बनाओ। मैंने कल शिक्षा विभाग में कहा था, जोरहाट में, या आज ही कहा है, दुनिया के लोगों को हंसना पसंद है और अल्लाह ताला को रोना पसंद है। जितना बंदा रोता है अल्लाह खुश होता है, जितना रोता है अल्लाह खुश होता है। और हम लोग अपने बच्चा अगर हमारे सामने खुशी में हंसता है तो माँ बाप खुश होते हैं। उल्टा अल्लाह को रोना पसंद है, जितना रोगे उतना ही अल्लाह खुश होगा। इसलिए हर मदरसे में, दीनिया मदरसे में भी, आपके मदरसे में भी, हाँ, फजर के बाद 20 से 25 मिनट तक तमाम उस्ताद और ऊपर के जो बड़े तालिब इल्म हैं उन लोगों को लेकर बैठकर 20 से 25 मिनट तक जिक्र का हल्का शुरू हो। इंशाअल्लाह होगा शेख साहब यहाँ, आप यहाँ होगा ना। अब ये जिक्र कैसा होगा? ये 12 तस्बीह के सबक का जिक्र नहीं है। हाँ, एक सवाल का जवाब दे देते हैं, मेरे जाने के बाद बहुत से लोग सवाल करेंगे, हमें तो बैत भी नहीं हुआ, जिक्र सीखा भी नहीं, ये कहाँ से 12 तस्बीह आ गया? एक मौलाना गयास साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा किशनगंज में, उन्होंने ये सवाल किया था। तो जिक्र की 2 किस्में हैं। एक जिक्र है बरकत की, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो फरिश्ता आकर ढांकते हैं, उनके ऊपर रहमत नाजिल होती है, यहाँ तक कि अगर सुई गिराया जाए तो फरिश्ता के सर पर गिरेगा। ये रहमत और बरकत वाली जिक्र है। और एक जिक्र है कि किसी पीर से बैअत हुए, अब पीर साहब ने आपको सबक दिया कि ये जिक्र है, जिक्र लिसानी, जिक्र कल्बी, 12 तस्बीह, जिक्र जहरी, जिक्र सिर्री बतलाया, वो अलग जिक्र है। और मैं जो बतला रहा हूँ ये रहमत और बरकत वाला जिक्र है। लिहाजा मुख्तसर जिक्र करेंगे, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 मरतबा। और 100 मरतबा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, 100 मरतबा, 100, 150, 125 मरतबा कर। इसी तरीके से 100 मरतबा अल्लाह 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 अल्लाह, 3 हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह और एक इल्लल्लाह इल्लल्लाह और एक 2 मरतबा अल्लाह का नाम अल्लाह अल्लाह और 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह। उसमें खूब रोने का कोशिश करना, अल्लाह का नाम लेकर के रोना आ जाए। भाई अल्लाह मैं आपका नाम लेकर रो रहा हूँ। क़यामत के दिन 7 आदमियों को अर्श के साया के नीचे जगह मिलेगी, उनमें से एक वो आदमी होगा कि ज़कर अल्लाह फ़ाज़त ऐना, वो अल्लाह का जिक्र किया और उसके आँख से आंसू निकल गया। अल्लाह की मोहब्बत में हम इस जिक्र को करें। हाँ, ये 4 तरह के कलेमात हो गए। फजर के आज ही से शुरू हो। हाँ, शेख साहब यानी इंशाअल्लाह आज ही से शुरू करें। थोड़े दिनों में आप देखिएगा मदरसे में क्या बरकत आती है, क्या रूहानियत, क्या नूर आता है मदरसे में, और हर एतबार से मदरसा तरक्की करेगा। एक काम तो ये हो गया। इसमें जो लोग इमाम साहब हैं, हर मस्जिद में आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आसपास में जो मस्जिद है उन मस्जिदों में हफ्ता में 1 दिन, उन मस्जिदों में यही जिक्र हफ्ता में 1 दिन शुरू कराइए। इमाम साहब हफ्ता में, जैसे जमात का गश्त हफ्ता में 1 दिन होता, तो अल्लाह का जिक्र भी हफ्ता में 1 दिन हर मस्जिद में। सदर मुदर्रिस साहब जिम्मेदारी लो बेटे, कुछ काम अल्लाह के नौकरी के अलावा भी करें। मेरा यहाँ सफ़र करना ये मेरा कोई नौकरी तो नहीं है, इसके लिए कोई मेरा वेतन तो नहीं है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये कुछ हदिया देने के लिए आए। मैंने कहा कि मैं ये नियत करके आया हूँ कि अल्लाह ये मेरा सफ़र खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए, मुझे कोई दुनियावी गरज नहीं है। मेरा बच्चा साथ में है, मैं अपने भाड़े का और खर्चे का पैसा साथ में लेकर के आया हूँ। अगर कोई गाड़ी नहीं होगी तो 15,000 रुपये मेरे बच्चे के पॉकेट में रखा होगा। आपको राज बतला दे रहा हूँ,
میں اپنی ضرورت کا پیسہ اپنے ساتھ میں لے کے آیا. ہمارے شیخ صاحب جانتے ہیں پہلے میں جب سفر کرتا تھا تو اپنی ضرورت کا سامان ساتھ میں لے کے جاتا تھا. اور وہ وشواناتھ چارحالی میں ایک مرتبہ ہم لوگ گئے، اپنے لوگ اصلا نہیں، مولانا محیط صاحب آستا مرحوم وشواناتھ چارحالی میں ایک مسجد کا فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے گئے ہم. جب ادھر سے لوٹ رہے ہیں تو تیز پور کے علاقہ میں وہاں تو آرمی کا کیمپ ہے، آرمی کی گاڑی آگے آگے جا رہی ہے، تو پورا بس ان کا آرمی کا، آرمی لوگ کھلے ہوئے ٹرک میں اوپر سے جو ترپال لگایا ہوتا ہے دونوں طرف کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ بولو اپنے حاصلہ ہم لوگ انووا اے سی گاڑی میں بیٹھے ہیں، انووا اے سی گاڑی میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ہم نے کہا شیخ صاحب ہمارا اور آپ کا ویتن کم ہو سکتا لیکن دنیا میں دیکھیے آپ لوگ ابھی جو کھانا کھا کے آ رہے ہیں، جن کے یہاں بھی دعوت تھی، کھانا اسپیشل آپ کو کھلایا، بریانی کھلایا، مرغی کھلایا، مچھلی کھلایا، دودھ پلایا، اسپیشل کھانا کھلایا، اور گاڑی میں بھی کیسا بیٹھایا؟ اے سی گاڑی میں آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں. یہ آرمی کا پاور گورنمنٹ یہاں بہت ہے، ویتن بھی ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن کھلا ہوا ٹرک کے اوپر اتنی چھوٹی سیٹ پر دھکا کھاتے ہوئے وہ بیٹھ کے جا رہا ہے. آپ کا ویتن کم ہو سکتا ہے، دیکھیے دنیا میں اللہ، دنیا میں ہی دیکھ لیجئے کیا فرق اللہ نے رکھا ہے. جب اللہ کے دین کا صحیح کام کریں گے تو جیسے دنیا میں عزت ملے گی اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا. ہم نے مثال دے کر کے نظر کے سامنے بتلایا، دیکھو کیسے ہو رہا. اس لیے میرا یہ سفر صرف اس لیے ہوا کہ ہر مدرسے میں اللہ کا ذکر کا حلقہ قائم ہو جائے، ہر مسجد میں اللہ کے ذکر کا حلقہ قائم ہو جائے، اور ہر مدرسہ سے اور ہر مسجد سے، مدرسہ سے 24 گھنٹہ کے بچوں کی جماعت نکلے، اور ہر مسجد سے پہلے کم سے کم 3 چلے کی جماعت نکلے. سب لوگ یہ محنت کیے اور محنت کر کے مساجد سے جماعتوں کو نکالیے. میرے پیارے علماء کرام، اگر امت میں دین کی محنت نہیں دیا تو کل وہ لوگ بچہ آپ کو مدرسے میں نہیں دیں گے. جب اس میں دین ہی نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے مدرسے میں پڑھانے؟ اسکول میں پڑھا لیں گے، مدرسے میں نہیں دیں گے. یہ دعوت کی محنت سے ماں باپ میں دین پیدا ہوگا تو ماں باپ کہیں گے میرے بچے کو میں عالم بناؤں گا، میرے بچے کو میں حافظ بناؤں گا، یہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا. ماں باپ میں دین پیدا نہیں ہوگا تو آپ چندہ کے لیے جائیں گے تو آپ کو چندہ نہیں ملے گا. میرا شادی کئی جگہ میں مذاق میں طالب علموں سے پوچھتا ہوں بابا بیاہ ہوئی کیسے، شادی ہو گئی؟ تو اس نے کہا حضرت نہیں. یہ کہاں گیا ہمارا مسجد کا یہ بیٹا 9 کوٹی والا، تمہارے 9 کوٹی کے ایک مولانا سے میں نے پوچھا کہ بیٹا شادی ہو گئی؟ تو کہا نہیں. ہم نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ملا لوگوں کو لوگ لڑکی نہیں دیتے ہیں، مولوی لوگوں کو، اچھے گھر والے لوگ اپنی لڑکی نہیں دیتے ہیں کہ یہ ملا کھلائے گا. اگر یہی مزاج بنا کہ ملا لوگوں کو شادی میں لڑکی نہیں ملتی ہے تو کل سے گارجین لوگ بھی اپنے بچے کو ملا بنانا چھوڑ دیں کہ اس کو اگر ملا بناتے ہیں تو اس کی شادی نہیں ہوگی. یہ محنت کریں، عوام پر محنت ہو تاکہ ان کا دین کا مزاج بنے. جب دین کا مزاج بنے گا تو دیندار گھرانے سے لڑکی بھی آپ کو ملے گی، شادی بھی ہوگی، بچے بھی ملیں گے، چندہ بھی ملے گا. اس لیے ذمہ داری ہم لوگ سب آدمی لیں گے تو انشاءاللہ 24 گھنٹے کی جماعت. اور آپ لوگ جو مربی لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے محلے میں اور مسجد میں کم سے کم 3 دنوں کی جماعت. یہ ہمارے سامنے شیخ صاحب، یہ مولانا صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہو بنو کہیں اویل جیسے میں انجینئر پیارو من شکل صورت مولانا بہت کچھ درجہ انجینئر، اور جو کھانوں تیل پھاپا جا کھانا ہو جائے وہ ٹیسٹ پورا لگے وہ کوئی انجینئر. دعوت کی محنت نے کیا دیندار شکل بنایا، کیا صورت بنایا. اس جیسے لوگ جس پوسٹ پہ ہوں گے تو ہمارے اور آپ کے ملا کو دیکھ کے سلام بھی نہیں کرے گا. اگر آپ سلام نہیں کریں گے تو جواب نہیں دے گا. لیکن جب دین پیدا ہوا تو لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ہمارے ساتھ مولوی بن کے. اس لیے اس کی ضرورت ہے. میرا یہ سفر اسی لیے ہوا. خدا کرے، اللہ کرے کہ اس سفر کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ لوگ سب لوگوں میں، میرے طالب علموں اور میرے بچوں، تم لوگ سب کے ساتھ بڑے بڑے عالم نہ بن کر کے اگر چھوٹے ہی عالم بنو اور کسی مکتب کے اندر کام کرو تو اللہ تم کو میاں جی نور محمد جنگانوی بنائے گا، میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا تم لوگوں کو بنائے گا. سب طالب علم تیار ہے تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ.
سب راضی ہیں انشاءاللہ؟ خوب محنت کرو گے، خوب اچھے بنو گے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ سفر ہوا، پتہ نہیں اللہ زندہ رکھے گا تو پھر کبھی سفر ہوگا، ورنہ اگر موت ہو جائے خبر پاؤ تو میرے پیارے بچوں کچھ پڑھ کر کے اِصالِ ثواب کر دینا۔ میرے بیان میں اگر کسی کے شان میں کوئی گستاخی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کریں گے اور دل میں کوئی بات نہیں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔